جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا یہ لیکچر جو ہے وہ پچھلے لیکچر کا ایک تسلسل ہے۔ ہم حاجرہ مسرور کا لکھا گیا افسانہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ لڑکی جو ہے وہ ویٹنگ روم کے اندر جو ہے بیٹھی ہوئی ہے، وہاں پہ اس کا سامنا ایک بڑھیا سے ہوتا ہے اور اس پہ جو ہے وہ بات مکمل ہوئی تھی۔ اب اس سے آگے کلی نے اندر آ کر لڑکی کو بتایا کہ ٹکٹ گھر کھل گیا ہے۔ لڑکی اٹھ کر اس کے ساتھ ہولی۔ راستے میں وہ برابر ادھر ادھر دیکھتی جاتی تھی کہ کہیں وہ نوجوان اسے 3rd کلاس کا ٹکٹ لیتے نہ دیکھ لے۔ کیا کہے گا اپنے دل میں وہ، لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا۔ لڑکی نے اطمینان سے ٹکٹ لیا۔ جی یہاں تک جو ہے وہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا۔ اب اس سے آگے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ چیختی چنگھاڑتی ہوئی گاڑی پلیٹ فارم کے سینے میں در آئی۔ جب لڑکی کلی کے پیچھے پیچھے ویٹنگ روم سے نکلی تو اس کی پہلی نظر اسی نوجوان پر پڑی جو بڑی شان سے سگریٹ منہ میں دبائے اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اب کیا ہو، وہ سوچتی ہوئی جلدی جلدی آگے بڑھنے لگی۔ وہ زنانہ ڈبے کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ عورتوں کی کاؤ کاؤ اور زیورات کی جھنکار یا جیسے عادی مجرم قیدیوں کی ہائے ہائے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کی تال پر اس پر طرفہ، یعنی کہ اس پر بھی یہ انداز کہ مردوں کی ان کو یہ ہدایتیں کہ منی کی اماں سامان نہ کھونے پائے۔ ایک دوسرے آدمی اس قیامت کے موقع پر گلا پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہے تھے خبردار نقاب نہ کھلنے پائے۔ لڑکی کا کلی دروازے پر اڑے ہوئے مردوں کے درمیان سے نکل کر ڈبے میں داخل ہونے کی فکر کر رہا تھا کہ پیچھے سے عورتوں اور مردوں کی ایک اور ٹولی اس بھرے ہوئے ڈبے پر حملہ آور ہوئی اور لڑکی بیچاری بیچ میں پھنس کر رہ گئی۔ اس ٹولی کی ایک عورت نے اپنا چاندی کی چوڑیوں میں پھنسا ہوا ہاتھ برقعے کی گدڑی سے نکالا اور لڑکی کو راستے میں حائل دے کر دھکا دے دیا۔ ایک ہجکولا کھا کر سنبھل گئی لڑکی ایک ہجکولا کھا کر سنبھل گئی۔ اس کا دل بے ساختہ چاہا کہ وہ اس عورت کا جالروں سے مزین برقع سجا ہوا برقع جو ہے نوچ کر بھاگ جائے یا پھر اسے ریل کے نیچے دھکا دے دے، لیکن سامنے جو دیکھا تو وہی نوجوان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ارے کلی، تم مجھے یہاں کیوں لائے؟ وہ پوری طاقت سے چلائی اور کلی کو لے کر کسی طرح اس ہجوم سے نکل کر دوبارہ پلیٹ فارم کی پیمائش کرنے لگے۔ پیمائش کرنا مطلب اس پہ چلنا شروع کر دیا اس نے۔ اس کی نگاہ کے سامنے سینکڑوں میلے کچیلے برقعے غباروں کی طرح اڑ رہے تھے۔ کاش وہ بھی ایک ایسا ہی برقع اوڑے ہوتی تو کوئی اس پر طنز سے مسکرانے والا نہ ہوتا۔ اس کے دل کے کسی گوشے میں یہ آرزو پھڑ پھڑانے لگی۔ وہ ہیر پھیر کر بلا مقصد ہی درجوں ڈبوں پر لکھی ہوئی عبارت پڑھ رہی تھی۔ فرسٹ، سیکنڈ، انٹر، زنانہ انٹر۔ وہ دفعتاً تھم گئی۔ ایک بار عبارت کو پھر پڑھا اور یہ درجہ اسے موسلادھار بارش میں کسی گھنے درخت کا سایہ معلوم ہونے لگا۔ وہ بلا سوچے سمجھے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ کلی باہر ہی متعجب سا کھڑا تھا۔ لے آؤ سامان، وہ ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ کلی سامان رکھ کر اسے ایک آنکھ سے گھورنے لگا جیسے وہ اس کی تہہ تک پہنچ جانا چاہتا۔ لڑکی بھانپ گئی۔ اس نے بٹوا کھولا اور ایک چمکتی ہوئی اٹھنی 50 پیسے اس کی طرف بڑھا دی۔ کلی کا چہرہ جو حقارت کے جذبات کے باعث بری طرح لٹکا ہوا تھا ایک دم کھل اٹھا۔ مزدور کو مزدوری چاہیے، اسے کسی کے معاملات سے کیا غرض؟ اس نے اٹھنی کو مل کر دیکھا کہ جیسے وہ یقین کرنا چاہتا ہو کہ واقعی اس ہلکے پھلکے سامان جو تھا اس کی اٹھوائی 8 آنے بھی ہو سکتی ہے۔ سیٹی کی آواز سن کر کلی اتر گیا اور پھر لڑکی کے انابی گلابی ہونٹوں پر ایک مطمئن مسکراہٹ لہرانے لگی۔ وہ دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ نوجوان اوور کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ٹھونسے کھڑا اسے میٹھی میٹھی نظروں سے تاک رہا ہے۔ گاڑی کو جنبش ہوئی۔
اور وہ دوڑ کر آگے چلا گیا۔ اسٹیشن کی دکانیں خوانچہ والے اور کلی کی نظروں کے سامنے سے بھاگ رہے تھے۔ وہ دیر تک کھڑی اسٹیشن کی بتیوں کو، جو اب اندھیری رات میں جگنو کی طرح چمک رہی تھی، گھورتی رہی۔ آخر گھپ اندھیرے میں اس کی نظریں ٹھوکریں کھانے لگیں۔ اب وہ اپنے ڈبے کے طرف متوجہ ہوئی۔ 2 سیٹوں پر 2 عورتیں رنگین لحافوں میں لپٹی تھیں۔ یہ بیٹا جی شارٹ آنسر کویسچن بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ ڈبے کا کیا حال تھا یہ بیان کر رہا۔ اور اس کے ارد گرد بھاری بھاری بکس اور بڑی بڑی پوٹلیاں اس طرح پڑی ہوئی تھیں کہ کسی کے بیٹھنے کی جگہ ہی نہ تھی۔ تیسری سیٹ پر کونے میں ایک عورت بالکل دبلی پتلی بیٹھی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اس کے قریب ایک دوسرا بچہ جو زیادہ سے زیادہ 2 سال کا ہوگا، بیٹھا منمنا رہا تھا، بالکل سوکھا، ہاتھ پاؤں کی کھال لٹکی ہوئی، جیسے وہ پیدائش کے بعد فوراً ہی براہ راست بڑھاپے کی طرف چل دیا ہو۔ ڈبے پر عجیب استحلال طاری تھا۔ لڑکی بد دل ہو کر اسی سیٹ پر ٹک گئی بیٹھ جانا۔ ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر گاڑی رکی اور لڑکی کا دل پسلیوں سے ٹکرانے لگا، یعنی کہ پریشانی کے اندر۔ اگر کوئی اس وقت اس کا ٹکٹ دیکھ لے، اسے پھریریاں آنے لگے، یعنی کہ تریلیاں آ جانا، پسینہ آنا گھبراہٹ کے اندر۔ چونکہ ٹکٹ اس کے پاس کون سا تھا یہ آپ نے مجھے نیچے جو ہے کمنٹس باکس میں بتانا ہے، اور بیٹھی وہ کس ڈبے میں تھی یہ آپ نے بتانا ہے۔ 2 منٹ بعد گاڑی چل دی اور لڑکی سوچنے لگی، آخر اس ملمہ سے کیا فائدہ جو ذرا سی رگڑ سے اتر جائے۔ دنیا میں امیر غریب سبھی تو ہیں، بھلا ایک قیمتی اوور کوٹ والے نوجوان سے اس قدر متاثر ہونے کی کیا وجہ؟ آسمان پر صبح کی روشنی رینگتی جا رہی تھی اور تارے سہمے سے کانپ رہے تھے۔ گاڑی کسی اور اسٹیشن پر رکی۔ لڑکی نے دروازے سے سر نکال کر اسٹیشن کا نام پڑھا۔ اب اس کی منزل مقصود جو ہے قریب تھی۔ سوئی ہوئی عورتیں اٹھ بیٹھیں، وہ آپس میں جمائیاں لے کر کسی دوسرے صوبے کی زبان میں باتیں کر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک بھی لڑکی کی طرف متوجہ نہ ہوئی، جیسے وہ اپنے کالے چہروں کے سامنے اس کے کالے برقعے کی کوئی حقیقت ہی نہ سمجھتی تھی۔ لڑکی نے اپنا اسباب دروازے کے قریب گھسیٹ لیا، آخر کیونکہ آئندہ اسٹیشن پر اسے اترنا تھا۔ گاڑی رکی اور اس نے جلدی سے اپنا بستر پلیٹ فارم پر لٹکا دیا، پھر اٹیچی کیس لے کر اتر گئی۔ چھوٹا سا اسٹیشن، گاڑی صرف 2 منٹ ٹھہرتی تھی۔ ٹرین کی سیٹی دی اور وہ اس نوجوان پر ایک الوداعی نظر ڈالنے کے لیے رکی رہی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ یقیناً کسی اگلے اسٹیشن پر اترے گا۔ وہ بہت خوش تھی اس لیے کہ اس نے مفلسی کو اس امیر نوجوان سے چھپا لیا تھا، لیکن وہ یہ دیکھ کر سناٹے میں آ گئی کہ وہ نوجوان اس سے ذرا فاصلے پر کھڑا ٹرین میں بیٹھا ہوا آدمی سے الوداعی مصافحہ کر رہا تھا۔ لڑکی گھبرا کر کلی کو پکارنے لگی۔ ایک بڈھا آنکھیں ملتا ہوا بڑھا اور اس کا سامان اٹھا کر چلنے لگا۔ کتنا عجیب اتفاق تھا، جہاں وہ اتری وہیں اسے بھی اترنا تھا۔ لڑکی تقریباً بھاگنے لگی، اس لیے کہ اب وہ نوجوان سے پہلے گیٹ پاس کر کے 3rd کلاس کا ٹکٹ اس کی نظر سے چھپانا چاہ رہی تھی۔ لیکن جب وہ گیٹ کے قریب پہنچی تو وہ نوجوان گیٹ سے باہر کھڑا اسے آتا دیکھ رہا تھا۔ ٹکٹ دینے کے لیے لڑکی کا ہاتھ بڑھتا ہی نہ تھا۔ اس وقت ٹکٹ اس کے ہاتھ میں 1 من کا بوجھ تھا۔ وہ ایک لمحے تک تذبذب پریشانی کے حالت میں کھڑی رہی، آخر اسے ٹکٹ دیتے ہوئے شکست مان لینی پڑی۔ وہ مزمل قدموں سے بھاری قدموں کے ساتھ جو ہے اس وقت اس حالت اس شخص کی سی تھی جس نے اپنے کپڑوں پر پانی کی ایک چھینٹ پڑے بغیر دریا پار کر لیا، لیکن کنارے پر پھسل کر پانی میں شرابور ہو جائے۔ اسے اب نوجوان کہیں نظر نہ آیا، شاید وہ اس کی نگاہوں میں اب کوئی درجہ نہ رکھتی تھی، یعنی کہ اس کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ یہ احساس اس کے سینے کو برما رہا تھا اور وہ تانگے پر بیٹھ کر رو دی۔ MCQs کس پر بیٹھ کر رو دی؟ تانگے پر۔
چچا کے ہاں اس کا استقبال صرف اس لیے بڑی گرم جوشی سے کیا گیا کہ اس نے بیمار چچا کی عیادت کے لیے تنہا سفر کیا تھا. یہ شارٹ آنسر کویسچن بھی ہے. لیکن وہ ان گرم جوشیوں کے مقابلے میں بہت سرد دکھائی دے رہی تھی. اس نے چائے کی ایک پیالی بہت اصرار پر کڑوی دوا کی طرح پی اور کوٹھے پر دھوپ کھانے چلے گئی. اس کے پیچھے چچا زاد بہن بھی آ گئی. باجی یہ برقع تو بڑا اچھا سا بنا ڈالا تم نے. وہ اس کا برقع بھی نیچے سے مارے شوق کے اٹھا لائی تھی. لڑکی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور وہ سورج کے رخ پر کھڑی ہو کر برقعے کو قہر آلود نظروں سے دیکھنے لگی، غصے والی نظر. پھر لمبی چوڑی چھت پر مضطربانہ بے چینی کے عالم میں ٹہلنے لگی. اس سے برقعے کی تعریف ہوتے ہوئے سفر کے سارے واقعات رہ کر یاد آنے لگے جنہیں وہ اپنے دل سے محو کر دینا چاہتی تھی. اس کی بہن برقع پہن کر کھڑی ہو گئی. کتنا اچھا لگتا ہے، میں بھی بالکل ایسا ہی بنواؤں گی. وہ ہر اچھے کپڑے کو دیکھ کر خود بھی ویسا ہی بنوانے کو کہا کرتی تھی، لیکن شاید ہی وہ کبھی ایسا کر سکی ہو. لڑکی ٹہلتے ٹہلتے اپنا خیال بٹانے کے لیے پڑوس کے مکان میں جھانکنے لگی. اس نے دیکھا کہ گوبر سے لپے پتے آنگن میں بانس کی کھری چارپائی پر تہبند باندھے اوندھا پڑا دھوپ لے رہا تھا. ایک چارپائی پر سرہانے کی طرف بیڑی کا بنڈل، بیڑی ہلکی قسم کے سگریٹ، دیا سلائی یعنی کہ ماچس کی ڈبیا رکھی ہوئی تھی. پھونس کے چھپر میں گھاس پھونس کا جو چھت سی ایک بنی ہوئی، ایک ادھیڑ عمر کی عورت بیٹھی باجرے کی موٹی موٹی روٹیاں تھوپ رہی تھی. دھوپ کھانے والے نے کروٹ بدلی اور لڑکی کا دل دھڑکتے دھڑکتے جیسے ایک لمحے کے لیے تھک گیا ہو. وہی اسٹیشن کا امیرزادہ. اچانک دونوں کی نظریں چار ہوئیں. نوجوان نے پھرتی سے کروٹ بدل لی. چھپر میں ایک کھونٹی پر قیمتی اوور کوٹ جھول رہا تھا، لٹکا ہوا تھا. وہی اوور کوٹ جو اس نوجوان لڑکے کو پہنے ہوئے اس لڑکی نے دیکھا تھا. بٹو، اس مکان میں کون رہتا ہے اب؟ لڑکی نے اپنی بہن سے سوال کیا. وہ برقع پہننے اب تک یہی معلوم کر رہی تھی کہ وہ کیسی لگ رہی ہے. ایک بیوہ اور اس کا ایک لڑکا ہے جو شہر میں پڑھتا ہے. باجی بیچاری بڑی سیدھی عورت ہے، ہمارے ہاں کے سارے کپڑے یہی سیتی ہیں، لیکن سچ مانو سلائی بہت کم لیتی ہیں. لڑکی سورج کے رخ پر کھڑی برقعے کو گھور رہی تھی. کتاب سب افسانے میرے. جیسا بیٹا کل کے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ افسانہ ایک ایسی کہانی کہ جس کے اختتام پر قاری جو ہے وہ خود سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اس کے ذہن میں بہت سے سوالات جو ہے وہ جنم لیتے ہیں. تو معاشرے کی ایک ایسی چیزوں کو اجاگر کیا گیا اس میں، جس کا ذکر جو ہے میں نے کل کے لیکچر میں کیا تھا. اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں سنا تو اس کو لازمی سنیے گا. اور اس افسانے کی ڈرامائی تشکیل کا لنک بھی جو ہے میں ڈسکرپشن میں بھیج رہا ہوں، اس کو ضرور دیکھیے گا. اور آج کا آپ کا ہوم ورک جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اس سبق کا خلاصہ یاد بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے. مجھے محمد امین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ پھر کسی نئے لیکچر میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.